آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب ہے جو ایک پورے خطے کی خاموش چیخوں کو الفاظ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ جی کتاب کا نام ہے بلوچستان بروزڈ بیٹرڈ اینڈ بلڈیڈ، اور اس کی مصنفہ ہیں فرانچسکا مارینو۔ بالکل۔ یہ کتاب بلوچستان کی جو پیچیدہ صورتحال ہے، وہاں کی جدوجہد اور انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں، ان پر ایک بہت گہرائی سے نظر ڈالتی ہے۔ اور میرے خیال میں اس کتاب کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار یا سیاسی تجزیے سے آگے جاتی ہے۔ صحیح۔ مصنفہ نے ان اعداد کے پیچھے چھپے انسانوں کی کہانیوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، مطلب وہ لوگ جن کی زندگیاں اس تنازع سے براہ راست متاثر ہوئی ہیں۔ تو آئیے اس کے ابواب پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ مصنفہ نے اس پیچیدہ موضوع کو کس طرح پیش کیا ہے۔ جی ضرور۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے چیپٹر 8 آف اولڈ اینڈ نیو ملیٹنسی سے۔ تو مصنفہ بتاتی ہیں کہ 1970 کی دہائی میں جہاں صرف ایک بلوچ مزاحمتی تنظیم تھی، وہیں صدر مشرف کی پالیسیوں کے بعد بہت سے نئے گروپ سامنے آئے۔ بالکل، اسی دور میں باغیوں کی ایک نئی نسل نے جنم لیا۔ اس میں نواب خیر بخش مری کے بیٹے بالاچ مری کا خاص ذکر ہے، اچھا۔ جنہوں نے پارلیمنٹ میں پاکستان کے بجائے بلوچستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا، اور بعد میں وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کی قیادت سنبھالی۔ کتاب میں BLA کے موجودہ کمانڈر ان چیف بشیر زیب کا ایک حوالہ بھی ہے، جو بتاتے ہیں کہ وہ ایک طالب علم کے طور پر بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی BSO کا حصہ بنے، جی، اور جب پرامن سیاست کے راستے ان کے مطابق بند کر دیے گئے تو انہوں نے مسلح جدوجہد کا انتخاب کیا۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ان نئے باغیوں میں صرف قبائلی رہنماؤں کے بیٹے ہی نہیں تھے، اچھا۔ بلکہ متوسط طبقے کے پڑھے لکھے نوجوان بھی شامل تھے، جیسے ڈاکٹر اللہ نذر جو ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر جدوجہد میں شمولیت اختیار کی۔ تو مطلب یہ تحریک صرف قبائلی نہیں رہی؟ بالکل نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ مقامی نوجوان انہیں چی گویرا کی طرح اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ مصنفہ 1970 کی دہائی اور موجودہ جدوجہد میں فرق بھی واضح کرتی ہیں۔ بشیر زیب کے مطابق آج کے کارکنوں کے پاس ایک واضح نظریہ ہے، وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، اور یہ تحریک اب قبائلی اثر و رسوخ سے نکل کر زیادہ آپ کہہ لیں انسٹیٹیوشنلائزڈ شکل اختیار کر چکی ہے۔ اچھا۔ پھر ذکر آتا ہے نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر BLA کے حملے کا، جس کی قیادت اسلم بلوچ نے کی۔ اور کتاب کے مطابق اسلم بلوچ کو جدید بلوچ گوریلا جنگ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور انہوں نے ہی مختلف مسلح تنظیموں کو BRAS یعنی بلوچ راجی آجوئی ایس سنگر کے نام سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اسی BLA کا ایک ایلیٹ یونٹ بھی ہے، مجید فدائین بریگیڈ۔ جی، اس کا نام عبد المجید بلوچ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے باڈی گارڈ تھے، اور انہوں نے بھٹو پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن کتاب میں BLA کے اندرونی اختلافات کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں، خاص طور پر اسلم بلوچ اور بشیر زیب کے دھڑے اور آزاد بلوچ کے دھڑے کے درمیان۔ کہا جاتا ہے کہ آزاد بلوچ دراصل یورپ میں مقیم ہربیار مری ہیں۔ اور پھر جولائی 2019 میں امریکہ اور یورپی یونین نے BLA کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ جی، اور کتاب میں بلوچ کارکنوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان اور چین کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، اور یہ بلوچوں کے حق خود ارادیت کے خلاف ہے۔ اسی چیپٹر کے آخر میں تاج بلوچ کا ایک حوالہ ہے، جو بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوج مبینہ طور پر بلوچ مزاحمت کو کچلنے کے لیے مذہبی شدت پسند گروہوں کو استعمال کر رہی ہے۔ جی، جیسے داعش اور لشکر جنگوی کو پراکسی کے طور پر۔ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ اگلا ہے چیپٹر 9 کل اینڈ ڈمپ اینڈ ادر اٹراسٹیز۔ یہ باب بلوچستان کی ایک انتہائی تاریک تصویر پیش کرتا ہے۔ بہت تاریک۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ سڑکوں اور نالوں سے مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ کتاب میں ڈاکٹر نائلہ قادری کا ایک بہت خوفناک جملہ ہے۔ وہ کہتی ہیں بلوچستان ایک بڑا کنسنٹریشن کیمپ ہے۔ اور مارچ 2019 میں کوئٹہ کے قریب ایدی فاؤنڈیشن کو 12 لاوارث لاشیں دفنانی پڑی۔
جن کی شناخت بھی ممکن نہیں تھی۔ یہ سب ریاست کی کل اینڈ ڈمپ پالیسی کا حصہ بتایا گیا ہے۔ وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز یعنی VBMP کے مطابق 2017 سے اب تک تقریباً 18,000 لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، جبکہ حکومتی اعداد و شمار تو بہت ہی کم ہے۔ یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ اور کتاب میں ایک بہت ہی دل خراش واقعہ بیان کیا گیا ہے جو جون 2012 میں کراچی میں پیش آیا۔ جی، نواب اکبر بھگٹی کی پوتی 34 سالہ زمور بھگٹی اور ان کی 13 سالہ نواسی جانا ڈومکی کو ان کی گاڑی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ مصنفہ کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل مبینہ طور پر ISI نے بیرون ملک مقیم ان کے رشتہ داروں کو ایک پیغام بھیجنے کے لیے کیا۔ 13 سال کی بچی کو پیغام کے طور پر استعمال کرنا یہ ناقابل تصور ہے۔ اب آتے ہیں چیپٹر 10 مسنگ پرسنز اینڈ دی لانگ مارچ پر۔ یہ باب لاپتہ افراد کے مسئلے کو مزید گہرائی سے دیکھتا ہے۔ کتاب میں میر محمد علی تالپور کا حوالہ ہے جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو غائب کرنے کا سلسلہ تو 1973 سے جاری ہے، جب عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد مینگل کو اغوا کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ پالیسی زیادہ منظم اور شفاخانہ ہو گئی ہے۔ بالکل، ایک طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہزاروں افراد کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، تو دوسری طرف کتاب میں سینٹ کی ایک کمیٹی کا ذکر ہے جہاں ایک جج نے کہا کہ بلوچستان میں صرف 96 لوگ لاپتہ ہیں، جس پر بلوچ سینیٹرز نے شدید احتجاج کیا۔ جی، اس باب میں 10 سالہ چاکر بلوچ کی کہانی بھی ہے جسے جنوری 2014 میں تربت بازار سے اغوا کیا گیا اور 3 دن بعد اس کی تشدد زدہ لاش ملی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اسے قریب سے 4 گولیاں ماری گئیں۔ انہیں حالات کے جواب میں 2013 میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے ایک تاریخی لانگ مارچ شروع کیا۔ جی، اس کی قیادت 70 سالہ ماما قدیر بلوچ کر رہے تھے۔ یہ مارچ کوئٹہ سے شروع ہو کر کراچی اور پھر اسلام آباد تک گیا۔ ماما قدیر نے اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ ان کے اپنے بیٹے شاہد جلیل کو 2009 میں اغوا کیا گیا اور 3 سال بعد ان کی تشدد زدہ لاش ملی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی انصاف نہیں ملا تو انہوں نے یہ لانگ مارچ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلا باب ہے چیپٹر 11 میس گریوز اینڈ ٹارچر۔ اس میں جنوری 2014 کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جب خزدار کے علاقے توتک میں ایک چرواہے کو زمین سے انسانی ہڈیاں نکلتی ہوئی نظر آئیں۔ اور جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے 3 اجتماعی قبریں ملیں۔ مقامی لوگوں نے تقریباً 100 لاشیں گنی، لیکن فوج نے علاقے کو سیل کر دیا۔ اور سرکاری طور پر صرف 15 لاشوں کی تصدیق کی گئی۔ کتاب کے مطابق یہ قبریں شفیق مینگل نامی شخص کی رہائش گاہ کے قریب ملیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے قریب ہے اور ایک مسلح گروہ چلاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مصنفہ لکھتی ہیں کہ فرنٹیئر کور پر جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے وسیع الزامات ہیں۔ لیکن آج تک کسی بھی اہلکار کو انصاف کے کٹگرے میں نہیں لایا گیا، اور بعد میں ڈیرہ بگٹی سے بھی ایک اجتماعی قبر ملی جس میں خواتین اور بچوں کی باقیات تھیں۔ اچھا، چیپٹر 12 دی گھوسٹ آف لبرٹی میں مصنفہ آزادی اظہار پر حملوں کی بات کرتی ہیں اور اس کی مثال سبین محمود ہیں۔ جی، جنہوں نے کراچی میں دی سیکنڈ فلور کے نام سے ایک کیفے اور ڈسکشن فورم بنایا تھا۔ سبین نے ان سائلنسنگ بلوچستان کے عنوان سے ایک پروگرام کی میزبانی کی جس میں ماما قدیر بھی شامل تھے، اور اسی رات گھر واپس جاتے ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ پروگرام پہلے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ہونا تھا، لیکن مبینہ طور پر ISI کی دھمکیوں کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو مصنفہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں جو بھی بلوچستان پر بات کرتا ہے اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، صحافیوں رضا رومی اور حامد میر پر قاتلانہ حملے ہوئے، جبکہ نیو یارک ٹائمز کے نمائندے ڈیکلن والش کو ملک بدر کر دیا گیا۔ مطلب کتاب کے مطابق جبری گمشدگیوں کا جو سلسلہ بلوچستان سے شروع ہوا تھا وہ اب پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ بالکل، خصوصاً خیبر پختونخوا اور سندھ میں، اور اب اسلام آباد اور پنجاب میں بھی ڈسینٹنگ وائسز کو اسی طرح غائب کیا جا رہا ہے۔ چیپٹر 13 بنگلہ دیش انفیری۔ انفیری کا مطلب ہے بننے کے عمل میں۔ یہ باب پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے ابھرنے پر بات کرتا ہے۔ جی، PTM کا آغاز نقیب اللہ ماسود کے ماورائے عدالت قتل کے بعد ہوا۔ منظور پشتین کی قیادت میں اس پرامن تحریک نے پشتونوں کے خلاف ریاستی مظالم، جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔
किताब में पीटीएम के इल्ज़ामात का जिक्र है कि फ़ौज कबायली इलाकों को मुबीना तौर पर अच्छे तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि मकामी आबादी को दहशत का सामना है। मुसन्निफा लिखती हैं कि रियासत ने पीटीएम के साथ भी वही सुलूक किया जो बलोचों के साथ किया जाता है। यानी मीडिया ब्लैकआउट, रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उन्हें गैर मुल्की एजेंट करार देना। जी, और किताब इस सूरत हाल का मुवाजना 1971 में मशरकी पाकिस्तान के हालात से करती है, जो बिलाखिर बांग्लादेश के क़याम का बायस बने। आखिरी बाब जिसका हम जायजा लेंगे वो है चैप्टर 14 ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स राइट्स। इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 के एक वाक़ये से होती है। जी, जब क्वेटा से 3 ख़वातीन और एक बच्चे समेत 6 अफराद को अगवा कर लिया गया। किताब में डॉक्टर नायला कादरी का हवाला है जो कहती हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाइयों में अब तक 347 बलोच ख़वातीन मारी जा चुकी हैं और 400 जबरी तौर पर लापता हैं और उन्हें मुबैना तौर पर फ़ौज के रेप सेल्स में रखा गया है। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। मुसन्निफा के मुताबिक अब ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वो स्कैंडल भी बयान किया गया है जहां तालबात को मुबैना तौर पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। और बोलान मेडिकल कॉलेज की तालिबात को पुरअमन एहतजाज करने पर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और गिरफ्तार किया। जी, किताब में द डिप्लोमैट के एक मजमून का हवाला है जिसके मुताबिक बलूचिस्तान में ख़वातीन में शरह ख्वानदगी सिर्फ 18% है और ज़चगी के दौरान अमवात की शरह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर नायला कादरी के मुताबिक बलोच मुआशरा रवायती तौर पर ख़वातीन को इज्जत देता था, लेकिन बरतानवी नौ आबादियात और फिर रियासत की तरफ से मुसल्लत करदा इस्लामाइजेशन और आबादकारों की आमद ने ख़वातीन की आज़ादी को महदूद कर दिया है। मीर मोहम्मद अली तालपुर के हवाले से किताब कहती है कि रियासत की बर्बरियत का सबसे ज़्यादा असर ख़वातीन पर होता है। वो माएँ हैं जिन्हें नहीं मालूम उनके बेटे कहाँ हैं, वो बहनें हैं जिन्हें नहीं मालूम उनके भाई कहाँ हैं, और वो बीवियां हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि वो बेवा हैं या नहीं। और किताब का इख्तिताम किस नुक्ते पर होता है? किताब का इख्तिताम डॉक्टर नायला कादरी के एक बयान पर होता है। आज बलोच ख़वातीन पाकिस्तान और ईरान की रियासतों के हाथों नस्ल कुशी का सामना कर रही हैं, जिन्हें चीन की हिमायत हासिल है और दुनिया खामोशी से देख रही है। ऑफ ओल्ड एंड न्यू मिलिटेंसी, यानी पुरानी और नई अस्करियत पसंदी। तो ये बाब असल में फ़र्क बता रहा है 70 की दहाई और आज की मुज़ाहमत में। बिल्कुल। किताब कहती है कि 1970 की दहाई में जहां सिर्फ एक बड़ी तंजीम थी, बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, वहीं मुशर्रफ दौर की पॉलिसियों के बाद बहुत सी नई तंजीमें बन गईं। अच्छा, तो ये सिर्फ तादाद का इजाफा नहीं था, बल्कि एक पूरी नस्ल की तब्दीली थी। जी, और किताब इसकी बेहतरीन मिसाल देती है नवाब खैरबख्श मुरी के बेटे बालाच मुरी से। ओह, वो तो 2002 में इलेक्शन भी जीते थे, है ना? जी, लेकिन हिल्फ वरदारी में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान से वफादारी के बजाय उन्होंने बलोची ज़बान में बलोचिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया। ये तो एक तरह की बगावत थी। बिल्कुल, और जल्द ही उन्हें लगा कि पार्लिमानी सियासत बेकार है, तो वो सब छोड़कर पहाड़ों पर चले गए और बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की क़यादत संभाल ली। और 2007 में उनकी मौत हो गई। जी, और किताब के मुताबिक यहीं से बागियों की एक नई नस्ल पैदा हुई। बीएलए के मौजूदा कमांडर इन चीफ बशीर ज़ेब इसी नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, तो इनकी सोच में क्या फ़र्क था? किताब में बशीर ज़ेब का एक हवाला है। वो कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही बलूचिस्तान की तारीख और जिसे वो पाकिस्तानी कब्ज़ा कहते हैं उसका इल्म था, लेकिन वो बाकायदा तौर पर बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीएसओ के जरिए इस तहरीक का हिस्सा बने। बीएसओ, ये तो स्टूडेंट्स की तंजीम है। जी, और उनके मुताबिक 2006 के बाद जब पुरअमन सियासत मुमकिन न हो गई और उनके दोस्त और साथी रोज़ मारे जाने लगे, तो उनके पास मुसल्लह जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ये नई नस्ल ये ज़्यादा पढ़ी लिखी थी? बहुत ज़्यादा। ये मुतवस्सित तबके के नौजवान थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर अल्लाह नज़र हैं, जिन्होंने मेडिकल की तालीम छोड़कर बंदूक उठा ली और बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ की क़यादत की। एक डॉक्टर, ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। जी, और बशीर ज़ेब के मुताबिक आज के कारकुनों के पास एक वाज़े नज़रिया है। उनके मुताबिक आज की जद्दोजहद में कबायली असर व रसूख कम है और पढ़े लिखे शहरी बलोच ज़्यादा शामिल हैं।
اور شاید اسی وجہ سے یہ تحریک اتنی لمبی چلی ہے، تقریباً 2 دہائیوں سے۔ بالکل۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ حکومت نے 2010 میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا تھا، لیکن زیادہ تر سیاستدانوں نے اسے مسترد کر دیا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ بہت کم تھا اور بہت دیر سے آیا تھا، اور اسی دوران گوریلا گروپس کی حکمت عملی بھی بدل گئی۔ کیسے؟ اب وہ صرف فوجی اہلکاروں کو نشانہ نہیں بناتے تھے، بلکہ پاکستان کی حامی سیاسی جماعتوں کو بھی غدار سمجھنے لگے۔ اور پھر سی پیک کا منصوبہ آ گیا۔ اس نے تو حالات کو اور پیچیدہ کر دیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ کتاب کے مطابق بلوچ قوم پرست اسے وسائل کے استحصال کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کی ایک رپورٹ کا حوالہ ہے کہ 2014 سے سی پیک سے منسلک 57 پاکستانی ورکرز مارے جا چکے ہیں۔ اور کتاب میں منصوبوں کی تقسیم پر بھی کچھ ہے؟ جی، اور یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ سی پیک کے کل 330 منصوبوں میں سے 176 پنجاب کو دیے گئے۔ 176؟ جبکہ بلوچستان، جہاں گوادر کی بندرگاہ ہے، اس سے صرف 8 ملے۔ صرف 8؟ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ بالکل، اور اسی غصے اور احساس محرومی سے اسلم بلوچ جیسے کمانڈر سامنے آئے، عرف اجو۔ انہوں نے ہی کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کی قیادت کی تھی۔ جی، اور انہوں نے ہی مختلف مسلح تنظیموں کو ملا کر BRAS یعنی بلوچ راجی آجوئی سنگر نامی ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا تھا۔ اور مجید فدائین بریگیڈ، جو خودکش حملوں کے لیے جانا جاتا ہے، وہ بھی اسی تنظیم کا ایک حصہ ہے، ایک ایلیٹ ڈیتھ اسکواڈ۔ لیکن کیا سب اس پر متفق تھے؟ نہیں، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے BLA میں اندرونی تقسیم بھی ہوئی۔ ایک دھڑا جسے آزاد بلوچ چلاتے ہیں، انہوں نے خودکشی حملوں کی سخت مخالفت کی۔ اچھا۔ اور اسی دوران عالمی سطح پر بھی BLA کے خلاف کارروائی ہوئی۔ جی، جولائی 2019 میں امریکہ اور یورپی یونین نے BLA کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اس کی ٹائمنگ کے بارے میں کتاب کچھ کہتی ہے، کیونکہ اسی دوران امریکہ طالبان سے مذاکرات بھی کر رہا تھا۔ مصنفہ کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا۔ امریکہ کو طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی، اور یہ شاید اسی ڈیل کا حصہ تھا۔ تو ہم نے عسکریت پسندی کی بدلتی شکل پر بات کی، لیکن اب کتاب کا رخ ایک بہت ہی تاریک پہلو کی طرف جاتا ہے۔ جی، اگلے ابواب ان ریاستی ہتھ کنڈوں کے بارے میں ہے جو اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے استعمال ہوئے۔ نواں باب ہے کل اینڈ ڈمپ اینڈ ادر اٹراسٹیز۔ اس کا آغاز ہی بہت دردناک ہے۔ جی، مصنفہ مسخ شدہ لاشوں کو ایک عجیب پھل سے تشبیہ دیتی ہیں جو بلوچستان میں ہر جگہ بکھرا پڑا ہے۔ اور کتاب میں ڈاکٹر نائلہ قادری کا ایک قول ہے، بلوچستان ایک بہت بڑا کنسنٹریشن کیمپ ہے۔ یہ تو ایک بہت سنگین الزام ہے۔ بالکل، اور کتاب اس کل اینڈ ڈمپ پالیسی کا الزام براہ راست پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر لگاتی ہے۔ اس میں ایدی فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا بھی ذکر ہے، جنہیں اکثر ناقابل شناخت لاشیں دفنانی پڑتی ہیں۔ اور لاپتہ افراد کی تعداد، اس پر تو بہت اختلاف ہے۔ بہت زیادہ۔ وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز یعنی VBMP کہتی ہے کہ 2017 تک 18,000 لوگ لاپتہ تھے، جبکہ حکومتی ذرائع یہ تعداد صرف 1,000 بتاتے ہیں۔ 18,000 اور 1,000، یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ جبری گمشدگیاں اب صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے ملک میں مخالف آوازوں کو دبانے کا ایک حربہ بن چکی ہیں۔ اس باب میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعے کا بھی ذکر ہے، زمر مگٹی اور ان کی بیٹی کا۔ ہاں، جون 2012 میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں زمرہ بھٹی اور ان کی 13 سالہ بیٹی جانا ڈومکی کا قتل۔ وہ نواب اکبر بگٹی کی پوتی اور نواسی تھی۔ کتاب کے مطابق انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل مبینہ طور پر ISI نے بیرون ملک مقیم ان کے رشتہ داروں کو ایک پیغام بھیجنے کے لیے کروایا تھا۔ یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اور اسی تسلسل میں 10واں باب ہے مسنگ پرسنز اینڈ دا لانگ مارچ۔ یہاں بھی اعداد و شمار ہیں۔ 2017 میں 545 ماورائے عدالت قتل اور تقریباً 2,000 لاپتہ افراد صرف ایک سال میں۔ جی، اور کتاب حکومتی انکار کی مثال دیتی ہے۔ سینٹ کی ایک کمیٹی میں جسٹس جاوید اقبال نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں صرف 96 لوگ لاپتہ ہیں، جسے بلوچ سینیٹرز نے فوراً مسترد کر دیا۔ صرف 96؟ جی، اور اسی باب نے 10 سالہ چاکر بلوچ کی کہانی ہے۔ اچھا۔ جنوری 2014 میں اسے تربت بازار سے مبینہ طور پر فرنٹیئر کور کے اہلکار اٹھا کر لے گئے۔
3 दिन बाद उसकी तशद्दुद ज़बा और गोलियों से छलनी लाश मिली कि उसका बड़ा भाई एक अलैदगी पसंद कारकुन था। इन्हीं हालात के जवाब में फिर लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। जी, 2013 में इसकी क़यादत 70 साला मामा कदीर बलोच कर रहे थे। ये मार्च क्वेटा से शुरू होकर कराची और फिर इस्लामाबाद तक गया। पैदल? जी, पैदल। इसमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए हुए। उन्हें रास्ते में खतरात का भी सामना करना पड़ा होगा। बहुत। एक जगह उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई। सहाफ़ी हामिद मीर, जिन्होंने इस मार्च की हमायत की, उन पर बाद में कातलाना हमला भी हुआ। और जब ये मार्च चल रहा था, इसी दौरान खिजदार में वो इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुईं। जी, ये 11वें बाब का मौजू है, मैस ग्रेव्स एंड टॉर्चर। ये कब्रें कैसे मिली? जनवरी 2014 में खिजदार के इलाके तोतिक में एक चरवाहे को इत्तेफाकन मिली। मुकामी लोगों ने तकरीबन 100 लाशें गिनी, जबकि फौज ने इलाके को सील करके सिर्फ 15 की तस्दीक की। और इसमें सबसे तशवीशनाक बात क्या थी? ये कि ये कब्रें शफीक मेंगल नामी एक शख्स की रिहाइशगाह के करीब से मिले, जो किताब के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के करीब है और एक डेथ स्क्वाड चलाता है। तो क्या इसकी कोई तहकीकात हुई? कोई जिम्मेदार ठहराया गया? किताब के मुताबिक कोई एहतसाब नहीं हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि आज तक फ्रंटियर कोर के किसी एक एहलकार को भी इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। एहतिसाब का ये ना होना, ये हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है, जहां ये जबर बलूचिस्तान से बाहर निकलता है। जी, 12वां बाब द गोस्ट ऑफ लिबर्टी, और ये समाजी कारकुन सबीन महमूद के कत्ल के गिर्द घूमता है। सबीन महमूद, जो कराची में द सेकंड फ्लोर चलाती थी। जी, अप्रैल 2015 में उन्होंने अनसाइलेंसिंग बलोचिस्तान के उन्वान से एक मुबाहिसे का एहतमाम किया, जिसमें मामा कदीर को भी बोलना था। यही वो सेमिनार है जो पहले लम्ज में मनसूख कर दिया गया था। जी, बिल्कुल, मुबैना तौर पर आईएसआई की धमकियों की वजह से सबीन ने हिम्मत की और इसे कराची में करवाया, और इसी तकरीब के फौरन बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो पैगाम वाज़ेह था कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में भी बलोचिस्तान पर बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, किताब कहती है कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक पैगाम था, और ये जबर फिर पूरे पाकिस्तान में फैला। 2017 में 5 ब्लॉगर्स और एक्टिविस्ट का एक साथ गायब हो जाना इसी की एक मिसाल है। और इसी पस मंज़र में फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM सामने आई। जी, और यहीं से किताब अपने 13वें बाब की तरफ बढ़ती है, जिसका उन्वान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अब बांग्लादेश इन फियरी, बांग्लादेश बनने के अमल में, ये तो बहुत ही चौंका देने वाला मुवाजना है। जी, किताब PTM की पुरअमन जद्दोजहद और उस पर होने वाले रियासती क्रैकडाउन पर बात करती है। PTM के मुतालबात बहुत बुनियादी थे: लापता अफराद की बाजियाबी, मावराए अदालत कत्ल का खात्मा और कबायली इलाकों से बारूदी सुरंगों की सफाई। तो फिर बांग्लादेश से मुवाजना क्यों? मुसन्निफा क्या दलील दे रही हैं? वो 1971 की तारीख याद दिलाती हैं कि वहाँ भी एक पुरअमन तहरीक को ताकत से दबाया गया, जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में निकला। मुसन्निफा का नुक्ता ये है कि अगर पश्तूनों की पुरअमन जद्दोजहद को भी इसी तरह कुचला गया तो नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। और PTM के साथ रियासत का रद्द अमल कैसा रहा? वही पुराना, मुजाहिरों पर पाबंदी, रहनुमाओं की गिरफ्तारी, मीडिया ब्लैकआउट और गैर मुल्की एजेंट होने के इल्जामात। वही प्लेबुक जो बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। इस पूरी कहानी में एक ग्रोह है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है: खवातीन। किताब का आखिरी बाब इसी पर है। जी, 14वां बाब ऑफ विमेन एंड विमेन्स राइट्स। ये बताता है कि अब जंग के उसूल बदल गए हैं और खवातीन और बच्चों को अगवा करने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? किताब के मुताबिक ये मुजाहिमतकारों की हिम्मत तोड़ने का एक तरीका है। जरीना मरी नामी एक स्कूल टीचर का जिक्र है, जिसे उसके 1 साला बेटे समेत अगवा किया गया। यहाँ तक कि अगवा बराए तावान के वाकयात का भी जिक्र है, जहाँ मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पैसे मांगती हैं। लेकिन इस जुल्म के जवाब में बलोच खवातीन खामोश तो नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो इस मुज़ाहमत का सबसे नुमाया चेहरा बनकर उभरी हैं। वो लापता अफराद के लिए मुहिम चला रही हैं, लॉन्ग मार्च का हिस्सा रही हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक हैं। तो एक तरफ वो रियासत के जुल्म का शिकार है और दूसरी तरफ मुआशरती दबाव का भी। बिल्कुल। किताब का ये हिस्सा मीर मोहम्मद अली तालपुर के एक बयान पर ख़त्म होता है, जो कहते हैं कि बलोच ख़वातीन को दोहरे जबर का सामना है।
ایک طرف عزت پسند معاشرہ اور دوسری طرف ایک جابر اور ظالم ریاست۔ وہ مائیں، بہنیں اور بیویاں ہیں جنہیں یہ تک نہیں معلوم کہ ان کے پیارے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ 1970 کی دہائی میں کچھ امریکن ماہرین ارضیات نے مبینہ طور پر سستانہ بلوچستان کے علاقے کو دیکھا اچھا، اور کہا کہ یہ زمین پر مریخ سے قریب ترین چیز ہے۔ مطلب یہ کوئی تعریف تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اس پرانے برطانوی تانے جیسا تھا کہ خدا نے دنیا کا سارا کچرا یہاں پھینک دیا۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اس کچرے کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق 19ویں صدی کی گریٹ گیم میں بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جی، ایک مشرقی حصہ جو برطانوی سلطنت کے زیر اثر تھا اور خان آف کلات کے ذریعے اسے کچھ خود مختاری حاصل تھی، اور دوسرا مغربی حصہ جو ایرانی سلطنت کے پاس چلا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ نقشے سے تقریباً مٹ کر ایران کا ایک صوبہ ہی بن گیا۔ اور پھر؟ تقسیم ہند کے بعد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مشرقی بلوچستان کو زبردستی پاکستان میں شامل کر لیا گیا اور تب سے وہاں ایک مزاحمتی تحریک چل رہی ہے۔ جی، تو دوسری طرف ایران میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں بھی بلوچ قوم پرستوں کی آواز کو کم از کم شاہ کے زوال تک بہت سختی سے دبایا جاتا رہا۔ تو کیا دونوں طرف حکمت عملی ایک جیسی تھی؟ کمال کی بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق دونوں طرف کی پالیسیوں میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ اچھا، تہران نے بھی وہی فوجی اور انٹیلیجنس کے طریقے استعمال کیے جو اسلام آباد پر استعمال کرنے کا الزام ہے۔ اور نتیجہ بھی ویسا ہی نکلا ہوگا پھر؟ بالکل ویسا ہی۔ مسلح مزاحمتی تنظیمیں وجود میں آ گئیں، اور ستم ظریفی دیکھیں، پاکستانی بلوچستان کی طرح ایرانی بلوچستان بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ کون کون سے وسائل؟ گیس، سونا، تانبا، یورینیم، تیل، مطلب سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود یہ ایران کا غریب ترین صوبہ ہے، جہاں تقریباً 80% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ یعنی وسائل سے مالا مال زمین، لیکن لوگ انتہائی غریب۔ ذرائع امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جی، جو کہتی ہے کہ بلوچ علاقے شدید پسماندہ ہیں، تعلیم، صحت اور روزگار مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور ایک اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ایران میں ہونے والی کل سزائے موت میں سے نصف سے زیادہ بلوچ شہریوں کو دی جاتی ہیں۔ یہ تو صرف معاشی دباؤ نہیں، یہ تو ایک طرح سے شناخت مٹانے کی کوشش لگتی ہے۔ بالکل، خاص طور پر جب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پرانے بلوچی ناموں کو فارسی ناموں سے بدلا جا رہا ہے۔ جی، اور اس میں مذہب کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، جبکہ بلوچ سنی ہیں۔ تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ذرائع میں ایک جلا وطن کارکن کا حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ تہران سے بھیجے گئے مبلغین نے انہیں صاف صاف کہا کہ جب تک وہ اپنا مسلک تبدیل نہیں کریں گے انہیں نہ اچھی نوکریاں ملیں گی نہ تعلیم کے مواقع۔ مطلب یہ ایک طرح کا ثقافتی اور مذہبی دباؤ ہے۔ جی، لیکن ایک اہم فرق بھی بتایا گیا ہے۔ پاکستانی بلوچستان کے برعکس ایرانی بلوچ تحریکیں شروع میں علیحدگی پسند نہیں تھی۔ صحیح، وہ کیا چاہتے تھے؟ ذرائع جند اللہ کے سربراہ عبد المالک ریگی کا قول نقل کرتے ہیں، میں ایرانی ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ یعنی وہ علیحدگی نہیں، حقوق مانگ رہے تھے۔ بالکل۔ مگر اب صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے سی پیک۔ جی، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ جی، ماضی میں تو ایران اور پاکستان ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے بلوچ مزاحمت کو دبانے میں۔ اچھا۔ لیکن اب گوادر کے مقابلے میں چابہار بندرگاہ کی تعمیر نے پورے کھیل کو بدل دیا ہے اور اس میں بھارت ایک بڑا کھلاڑی بن کر ابھرا ہے۔ تو اب اسلام آباد، سعودی عرب اور چین کو ڈر ہے کہ چابہار کی وجہ سے افغانستان پر ان کا اثر کم ہو جائے گا؟ جی، اور یہ کہ بھارت ان کی سرحد پر آ بیٹھے گا۔ دوسری طرف چین، جس نے گوادر میں اربوں ڈالر لگائے ہیں، اسے اپنی سرمایہ کاری خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اور سعودی عرب کا کیا کردار ہے اس میں؟ وہ اسے خلیجی ریاستوں کے لیے سیدھا خطرہ سمجھتا ہے۔ تو اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب ایرانی بلوچستان میں مسلح گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے تاکہ تہران کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ یعنی یہ مسئلہ اب صرف مقامی نہیں رہا، ایک بین الاقوامی اکھاڑا بن چکا ہے۔ دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ جی۔
تو اب ہم اس میگا پروجیکٹ پر آتے ہیں جسے کچھ لوگ ترقی کا زینہ کہتے ہیں اور کچھ، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے، نئی صدی کی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سی پیک کو اس نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مقامی بلوچ اور بین الاقوامی مبصرین کو اس میں تاریخ دہراتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تاجر آتے ہیں، پھر ان کی حفاظت کے لیے فوج آتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ ایک بڑی سلطنت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور سی پیک تو خود ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ ہے نا؟ جی، چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا۔ اس کا مقصد پرانی شاہراہ ریشم کو بحال کرنا اور پھیلانا ہے۔ یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ اس میں 60 ممالک، دنیا کی 1/3 آبادی اور آدھی عالمی GDP شامل ہوگی۔ اور سی پیک کو اس کا پائلٹ پروجیکٹ کہا جاتا ہے، مطلب ایک ٹیسٹ کیس۔ بالکل۔ اس میں ہے کیا؟ کاش گڑھ سے گوادر تک سڑکیں، ریلوے لائنیں اور پاور پلانٹس۔ ذرائع میں بلوچ وائس ایسوسی ایشن کے صدر منیر مینگل کا حوالہ ہے۔ جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گوادر چین کو بحر ہند تک وہ رسائی دے گا جس کا وہ خواب دیکھتا آیا ہے، اور یہ رسائی صرف تجارتی نہیں بلکہ فوجی بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ گوادر آبنائے ہارمز کے بالکل دہانے پر ہے، جو دنیا کے اہم ترین تجارتی اور فوجی راستوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو ہو گیا بڑا جیو پولیٹیکل نقشہ، لیکن ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مقامی آبادی کے لیے سی پیک کیا معنی رکھتا ہے۔ اور ان کے مطابق یہ ایک عذاب ثابت ہوا ہے۔ سڑکوں اور بندرگاہ کے لیے مقامی لوگوں سے زمینیں مبینہ طور پر بغیر معاوضے کے چھین لی گئیں۔ اور نوکریوں کا کیا ہوا؟ وعدے تو ہوئے، لیکن نوکریاں ملی دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ورکرز کو۔ اور پھر سیکیورٹی کا معاملہ۔ چینی ورکرز کی حفاظت کے لیے صوبے میں 15,000 فوجی تعینات کیے گئے۔ 15,000؟ یہ تو ایک چھوٹی موٹی فوج ہے۔ جی، اس کا مقامی آبادی پر بہت برا اثر پڑا ہوگا۔ ذرائع میں ہربیار مری کا ایک بہت سنگین الزام بھی شامل ہے کہ سی پیک دراصل ایک فوجی منصوبہ ہے، اقتصادی نہیں۔ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان اور چین بلوچستان کے ساحلی علاقوں پر خفیہ آبدوز اور بحری اڈے بنا رہے ہیں، تاکہ سمندر کے ذریعے بھارت کو گھیرا جا سکے۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ ماحولیاتی تباہی کا بھی ذکر ہے۔ ڈاکٹر نائلہ قادری کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ گوادر میگا پروجیکٹ نے خاص طور پر بلوچ خواتین کی زندگی بدل دی۔ کیسے؟ ان کے گھروں اور سمندر کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ چینی ٹرالر مبینہ طور پر سمندر کو اس بے رحمی سے صاف کر رہے ہیں کہ مچھلیوں کی نسلیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، جس سے مقامی ماہی گیروں کا روزگار تباہ ہو رہا ہے۔ جی، اور چین اپنے پرانے آلودگی پھیلانے والے کوئلے کے پاور پلانٹس گوادر منتقل کر رہا ہے۔ اور پھر وہی چابہار کا ذکر واپس آ جاتا ہے، گوادر سے صرف 70 کلومیٹر دور۔ بھارت، ایران اور افغانستان کا یہ مشترکہ منصوبہ پورے خطے کا تجارتی نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے بھارت کو پاکستان کو بائی پاس کر کے وسطی ایشیا اور یورپ تک سیدھا راستہ مل جائے گا۔ جی بالکل۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی وہ جغرافیائی اہمیت جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک اہم اسٹریٹجک کھلاڑی رہا، وہ ڈرامائی طور پر کم ہو سکتی ہے۔ یعنی کراچی کی بندرگاہ کی اہمیت ختم ہو سکتی ہے اور پاکستان معاشی اور سیاسی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ سی پیک کا وہ دوسرا رخ ہے جس پر کم بات ہوتی ہے۔ نیو کولونیلزم اینڈ نیو ڈومپاس۔ تو ایک طرف بیرونی تنہائی کا خطرہ اور دوسری طرف ذرائع کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر لوگوں کو ایک نئی قسم کی اندرونی تنہائی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جی، اور اس کے لیے جو موازنہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والا ہے جنوبی افریقہ کی نسل پرست اپارتھائڈ حکومت سے۔ یہ ڈوم پاس کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ڈوم پاس جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے دور کا ایک شناختی کارڈ تھا جو سیاہ فام لوگوں کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ اچھا۔ اور اس کے بغیر وہ مخصوص علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ذرائع میر محمد علی تالپور کے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہیں جی۔ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان گوادر میں بلوچوں کے لیے اپنا ڈوم پاس سسٹم لا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے کہ سی پیک روٹس اور چینی باشندوں کو محفوظ بنانا ہے، لیکن اس کے ذریعے مقامی بلوچوں کے اپنی ہی سرزمین پر آنے جانے کو کنٹرول کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا سیکیورٹی کے نام پر امتیازی سلوک ہے؟ جی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ عمل پورے بلوچستان میں پھیل سکتا ہے اور اپارتھائڈ جیسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، جہاں مقامی لوگوں کے لیے مخصوص علاقے بنا دیے جائیں، جیسے جنوبی افریقہ میں بینٹوسٹانز تھے۔ بالکل۔
اور ذرائع ایک اور پریشان کن پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ قادری کا ایک اور حوالہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف معیشت یا نقل و حرکت پر کنٹرول تک محدود نہیں۔ وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ چین طویل عرصے سے پاکستانی فوج کو بلوچوں پر تشدد کرنے کی تربیت دے رہا ہے۔ کیا؟ جی، وہ 1968 کا ایک واقعہ سناتی ہیں جب ان کے چچا کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو مبینہ طور پر ایک چینی ڈاکٹر نے آ کر کہا، کیا کہا؟ تم لوگ نہیں جانتے کہ تشدد کیسے کیا جاتا ہے، تم اسے مار ڈالو گے، ہم تمہیں صحیح طریقے بتائیں گے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا الزام ہے۔ کیا اس کی کوئی اور مثال بھی دی گئی ہے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں بھی کچھ گرفتار کارکنوں نے بتایا کہ ان سے چینی افسران نے تفتیش کی تھی۔ تو یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک جاری رجحان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جہادیز، اسٹریٹجک ایسٹس اینڈ ایتھنک کلینزنگ۔ اب ایک اور سنگین الزام کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ سی پیک کا مقصد بلوچستان کی ترقی نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ منصوبوں کا سب سے بڑا حصہ پنجاب کو مل رہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک رپورٹ کا حوالہ ہے کہ جس رفتار سے علاقے میں چینی موجودگی بڑھ رہی ہے، 2045 تک بلوچ آبادی خود اقلیت بن سکتی ہے۔ جی، تو اپنی ان پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت اور فوج کن طریقوں کا استعمال کر رہی ہے؟ یہاں اسٹریٹجک اثاثے کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اسٹریٹجک اثاثے یا اسٹریٹجک ایسٹس ایک ایسی اصطلاح ہے جو اکثر پاکستان کی بھارت اور افغانستان کے حوالے سے پالیسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جہادی گروہوں کو بطور اعلی کار استعمال کرنا؟ بالکل، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہی حکمت عملی اب بلوچستان میں بلوچ قوم پرستی کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اس میں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن FIF کا ذکر ہے جسے حافظ سعید چلاتے ہیں، اور ان کی تنظیم جماعت الدعوہ JUD کا لٹریچر بلوچستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو مطلب ان تنظیموں کو بلوچ عسکریت پسندی کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ ذرائع یہی کہتے ہیں۔ وہ 2013 کے زلزلے کی مثال دیتے ہیں جب بین الاقوامی تنظیموں کو تو وہاں جانے نہیں دیا گیا لیکن JUD کو کھلے عام کام کرنے کی اجازت تھی۔ ذرائع کا الزام ہے کہ JUD اور لشکر طیبہ یعنی LAT پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بلوچ قوم پرست گروپوں سے لڑتی ہیں۔ اس میں شفیق مینگل کا بھی ذکر ہے جن پر ڈیتھ اسکواڈ چلانے کا الزام ہے۔ جی، ذرائع میں ایک ایسی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں جہاں ریاست مبینہ طور پر غیر سرکاری عناصر کو اپنے گندے کام کے لیے استعمال کرتی ہے، جیسے سیاسی قتل اور فرقہ وارانہ تشدد۔ اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، ذرائع کی کڑیاں 1980 کی دہائی سے جوڑتے ہیں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت سے فرقہ وارانہ گروہوں جیسے لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ کو بلوچستان میں کھلی چھوٹ دی گئی، جو بلوچوں، ہزارہ اور پشتونوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جی، جب اسلام آباد پر یہ الزامات لگتے ہیں تو وہ ہمیشہ غیر ملکی ایجنٹس کی سازش کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ذرائع میں خانہ قلات سلیمان خان کا ایک دلچسپ جواب ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ بلوچوں کے لیے ہتھیار رکھنا ان کی ثقافت کا حصہ ہے، زیور کی طرح، اور یہ ہتھیار کھلے بازار میں ملتے ہیں جو افغانستان کی جنگ کے بعد وہاں پہنچے۔ اور آخر میں ذرائع اس بات پر آتے ہیں کہ یہ بغاوت اب صرف پاکستان کے خلاف نہیں رہی۔ تو پھر کس کے خلاف ہے؟ یہ اب چین کے سامراجی ڈیزائن کے خلاف بغاوت بن چکی ہے۔ حالیہ حملوں میں خاص طور پر چینی مفادات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ سلیمان خان نے کہا، ہماری چین سے دشمنی نہیں، لیکن اگر وہ اسلام آباد کے ذریعے ہمارے وسائل لوٹ رہے ہیں تو ہمیں اپنے وسائل کی حفاظت کا حق ہے۔ بالکل۔ فری بلوچستان کیمپینز اینڈ چائناز ہینڈز، مہران ماریز کیس۔ جی، تو یہ جنگ اب صرف زمین پر نہیں لڑی جا رہی؟ نہیں، اب یہ بین الاقوامی سطح پر کمیونیکیشن کے میدان میں بھی آ گئی ہے۔ اس کا آغاز سوئٹزرلینڈ سے ہوا، جہاں جنیوا میں بسوں اور دیواروں پر فری بلوچستان کے اشتہارات نظر آنے لگے۔ اچھا، اس پر پاکستان کا رد عمل کیسا تھا؟ بہت شدید تھا۔ پاکستان کی اقوام متحدہ کی نمائندہ ملیحہ لودھی نے ایک تقریر میں ایک فلسطینی خاتون کی تصویر لہرا کر اسے کشمیر میں بھارتی فوج کا شکار بتایا، جو بعد میں ایک بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جی، پاکستان نے سوئس حکام سے باقاعدہ احتجاج کیا لیکن انہیں جواب ملا کہ ان کے ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے۔
لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی پریشان کن واقعہ پیش آیا۔ مہران مری کا واقعہ؟ جی، زیورخ ایئرپورٹ پر مہران مری، جو اقوام متحدہ میں بلوچ انسانی حقوق کے نمائندے ہیں، ان کو ان کے خاندان سمیت روکا گیا۔ اور انہیں ایک ایسے کاغذ پر دستخط کرنے کو کہا گیا جو اس زبان میں تھا جسے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ 12 گھنٹے تک انہیں بغیر کھانے پینے کے رکھا گیا اور پھر ملک بدر کر کے ان پر 10 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام کے پیچھے اسلام آباد کا دباؤ تھا اور اس کی قانونی حیثیت بھی مشکوک تھی۔ کیسے؟ دستاویز میں ان کا نام مہران بلوچ لکھا تھا اور جائے پیدائش پاکستان بتائی گئی، جبکہ مہران مری افغانستان میں پیدا ہوئے اور برطانوی شہری ہیں۔ ذرائع اسے ایک مخصوص ISI حربہ بتاتے ہیں۔ جی، اور افواہیں یہ بھی ہیں کہ پاکستان کے اس دباؤ کے پیچھے دراصل چین تھا، جو سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ تو کیا یہ دباؤ کام کر رہا ہے؟ کیونکہ حملے تو نہیں رکے۔ نہیں، بالکل نہیں رکے۔ فائنانشل ٹائمز کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ چین گزشتہ 5 سال سے بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات بھی کر رہا ہے، تاکہ اپنے سی پیک منصوبوں کو محفوظ بنا سکیں۔ جی، لیکن پھر بھی حملے جاری رہے۔ نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر اور مئی 2019 میں گوادر کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ ہوا، جس کی ذمہ داری BLA نے قبول کی۔ اس سے یہ بحث بھی شروع ہوئی کہ کیا صرف فوجی کارروائیاں طویل مدت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ جی، لیکن ذرائع میں بشیر زیب کا حوالہ ہے جو کہتے ہیں ہم مسلح جدوجہد کو ایک سیاسی طریقہ سمجھتے ہیں۔ جب پرامن جدوجہد کے تمام راستے بند کر دیے جائیں تو یہی واحد راستہ بچتا ہے۔ ان ذرائع کے آخری حصے میں بلوچ تحریک کی اندرونی تبدیلیوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، کہ پرانے قبائلی رہنماؤں کی جگہ اب پڑھے لکھے متوسط طبقے کے نوجوانوں کی ایک نئی نسل آ گئی ہے۔ اور ہربیار مری نے بلوچستان لبریشن چارٹر بھی جاری کیا ہے، جو ایک آزاد، سیکولر اور جمہوری ریاست کا روڈ میپ پیش کرتا ہے۔ لیکن صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی ہے۔ کیسے؟ ذرائع کا اختتام مارچ 2020 کے ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر ہوتا ہے، جو سویڈن میں سیاسی پناہ گزین بلوچ صحافی ساجد حسین لاپتہ ہو گئے۔ اور پھر ان کی لاش ملی؟ جی، ذرائع سے پاکستان کی کل اینڈ ڈمپ پالیسی کا بیرون ملک تک پھیلاؤ قرار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق ایک باقاعدہ ہٹ لسٹ موجود ہے جس میں بیرون ملک مقیم کارکن، صحافی اور اسکالرز شامل ہیں۔ ٹیل آف ٹو کنٹریز، سسٹان بلوچستان۔ اچھا، اس باب کا آغاز ہی 2 ایسی تشبیہات سے ہوتا ہے جو بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ کون سی دو؟ ایک امریکی ماہر ارضیات نے کہا کہ یہ زمین پر مریخ سے قریب ترین چیز ہے، اور ایک برطانوی گورنر نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا نے کائنات کا سارا کچرا پھینک دیا تھا۔ مطلب اس خطے کی جو سختی ہے اور جس طرح اسے نظر انداز کیا گیا وہ شروع سے ہی واضح ہے۔ جی، اور کتاب یہی بتاتی ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ 19ویں صدی میں ہی بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی برطانوی اور ایرانی سلطنت کے درمیان؟ بالکل۔ مشرقی بلوچستان جو برطانوی کنٹرول میں تھا وہ بعد میں پاکستان کا حصہ بنا اور مغربی بلوچستان ایران کے پاس چلا گیا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ پاکستان میں شامل ہونے کے بعد سے ہی مشرقی بلوچستان میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب ایرانی بلوچستان کی بھی تقریباً ویسی ہی کہانی بتاتی ہے۔ مطلب وہاں بھی وسائل تو بہت ہیں، لیکن بہت زیادہ۔ گیس، سونا، تانبا، یورینیم، تیل، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایران میں سب سے کم فی کس آمدنی وہیں ہے۔ اور تقریباً 80% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ کیا یہ بھی ریاستی پالیسیاں ہیں؟ کتاب کے مطابق جی، ایرانی حکومت نے بھی بلوچ قوم پرست تحریکوں کو دبانے کے لیے وہی طریقے استعمال کیے جو اسلام آباد نے کیے۔ مثلاً؟ دیکھیں، فوجی اڈے بنانا، دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لا کر بسانا تاکہ ڈیموگرافک شفٹ ہو اور بلوچ اقلیت میں بدل جائیں۔ اچھا۔ یہاں تک کہ جغرافیائی ناموں کو فارسی ناموں سے تبدیل کر دیا گیا۔ صوبے کا نام ہی بلوچستان سے بدل کر سیستان بلوچستان کر دیا گیا۔ اور ایک مذہبی پہلو بھی تو ہے۔ ایران شیعہ اکثریت ملک ہے اور بلوچ سنی ہے۔ یقیناً، اور کتاب کہتی ہے کہ انقلاب کے بعد یہ کشیدگی اور بڑھی۔ لوگوں پر شیعہ اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور انکار کرنے والوں کو نوکریوں اور تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔
پاکستانی بلوچ تحریکوں کے برعکس ایرانی بلوچ تنظیمیں جیسے جند اللہ وہ علیحدگی نہیں مانگتی تھی نا؟ نہیں، وہ علیحدگی نہیں مانگتی تھیں۔ ان کا مطالبہ ایران کے اندر رہتے ہوئے برابر کے شہری حقوق کا تھا۔ کتاب میں جند اللہ کے بانی عبد المالک ریگی کا ایک قول بھی ہے کہ میں ایرانی ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن اب تو سی پیک اور چاہ بہار بندرگاہ کی وجہ سے یہ پوری جیو پولیٹیکل گیم ہی بدل گئی ہے۔ بالکل، پہلے شاید ایران اور پاکستان ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن اب وہ حریف ہیں۔ بھارت کی مدد سے بننے والی چاہ بہار بندرگاہ چین کے گوادر پروجیکٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس نئی گریڈ گیم میں نئے کھلاڑی بھی آ گئے ہیں۔ جی، سعودی عرب، امریکہ، چین، بھارت۔ کتاب میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ سعودی عرب ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سستان بلوچستان میں مسلح گروہوں کی مالی معاونت کر رہا ہے، جو کہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یقیناً، کیونکہ وہی گروہ سی پیک کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، اور سی پیک کا ذکر ہمیں سیدھا اگلے باب پر لے آتا ہے۔ چیپٹر 16، دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ کتاب اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کتاب اس پر بہت سخت موقف لیتی ہے۔ آغاز آسمہ جہانگیر کے قول سے ہوتا ہے کہ بلوچستان ہماری کالونی نہیں ہے، ہمیں اس کے لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ جی، لیکن پھر کتاب ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس کا حوالہ دیتی ہے کہ وہاں جبری گمشدگیاں، تشدد اور ماورائے عدالت قتل جاری ہیں۔ تو اس پس منظر میں سی پیک کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ اسے ترقی کے نام پر ناانصافی کی ایک نئی شکل کہا گیا ہے، یہاں تک کہ نئی صدی کی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی کہا گیا ہے۔ نئی صدی کی ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ مطلب پہلے تاجر، پھر فوجی اور پھر قبضہ۔ مصنفہ کا لاجک یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سی پیک چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو کاشکر کو گوادر سے ملاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بلوچ عوام کے لیے بہت مختلف ہے۔ ان کے لیے یہ منصوبہ ایک عذاب کیسے ثابت ہوا؟ کتاب کے مطابق ان کی زمینیں بغیر مناسب معاوضے کے لے لی گئیں، نوکریوں کا وعدہ کیا گیا لیکن زیادہ تر نوکریاں دوسرے صوبوں کے ورکرز کو ملی۔ اور ان سب کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی فوج بھی تعینات کی گئی ہے۔ جی، تقریباً 15,000 فوجیوں کی ایک نئی فورس، جس سے مقامی آبادی میں خوف اور بیگانی کے احساس اور بڑھا۔ تو کتاب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ صرف ایک اقتصادی منصوبہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اسٹریٹجک مقاصد بھی ہیں۔ بالکل، کئی ماہرین کا حوالہ ہے جو مانتے ہیں کہ گوادر صرف ایک تجارتی بندرگاہ نہیں بلکہ چین کے لیے بحیرہ عرب میں ایک اسٹریٹجک فوجی اڈا ہے۔ اچھا، جہاں سے وہ امریکی اور بھارتی بحریہ پر نظر رکھ سکتا ہے۔ جی، اور اسے بلوچ آبادی کو اقلیت میں بدل کر علاقے پر مستقل قبضہ کرنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کتاب میں ڈاکٹر نائلہ قادری کا ایک بیان ہے جو اس کے انسانی پہلو کو بہت بہت دردناک طریقے سے سامنے لاتا ہے۔ جی، گوادر میگا پروجیکٹ کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح بلوچ خواتین کے گھروں اور سمندر کے بیچ دیواریں کھڑی کر دی گئیں اور ان سے مچھلی پکڑنے کا حق چھین لیا گیا۔ اور انکورا ڈیم کا پانی جو مقامی آبادی کے لیے تھا ایک چینی کمپنی کو دے دیا گیا، جس کی وجہ سے 83,000 لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے۔ ایک منٹ، اس باب میں جو سب سے چونکا دینے والی بات ہے، کیا یہ سچ ہے کہ گوادر بندرگاہ کی آمدنی کا صرف 9% پاکستان کو ملے گا کتاب یہی دعویٰ کرتی ہے۔ اور 91% چین کو جائے گا اگلے 40 سالوں تک؟ جی، اگلے 40 سالوں تک۔ یہ ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن کتاب کے مطابق ڈیل یہی ہے۔ تو پاکستان نے ایسی ڈیل قبول کیوں کی؟ کتاب اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ کتاب اس کی کچھ ممکنہ وجوہات بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کو فوری طور پر بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی اور چین کے علاوہ کوئی تیار نہیں تھا۔ اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس ڈیل میں صرف اقتصادی پہلو نہیں تھے بلکہ سیکیورٹی اور سفارتی پہلو بھی تھے، جو شاید ان اعداد و شمار سے زیادہ اہم سمجھے گئے ہیں۔ یہ کنٹرول اور استحصال کی بات ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے۔ چیپٹر 17، نیو کولونیلزم اینڈ نیو ڈومپاس۔ یہ ڈومپاس کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا موازنہ ہے۔ ڈومپاس جنوبی افریقہ میں نسل پرستی یعنی اپارتھائیڈ کے دور کا ایک شناختی کارڈ تھا۔ اچھا۔ اسے سیاہ لوگوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے اسٹوپڈ پاس بھی کہتے تھے۔ اور کتاب کہہ رہی ہے کہ پاکستان گوادر میں بلوچوں کے لیے اپنا ڈومپا سسٹم بنا رہا ہے۔
جی، میر محمد علی تالپور کا حوالہ دیا گیا ہے جو یہی دلیل دیتے ہیں کہ یہ صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ مقامی آبادی کو کنٹرول کرنے کا ایک نسل پرستانہ نظام ہے۔ اس کا موازنہ جنوبی افریقہ کے گروپ ایریاز ایکٹ سے بھی کیا گیا ہے۔ بالکل، جس کے تحت سیاہ اور سفید فام آبادی کے لیے الگ الگ رہائشی علاقے تھے۔ کتاب کہتی ہے کہ گوادر میں بھی ایسی گیٹڈ کمیونٹیز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں بلوچوں کا داخلہ محدود ہو۔ تاکہ چینی باشندے محفوظ رہ سکیں۔ جی، تالپور کا کہنا ہے کہ چین کو صرف اپنے منافع سے غرض ہے، چاہے وہ بلوچوں کے خون سے رنگا ہی کیوں نہ ہو۔ اس باب میں ایک اور بہت ہی دھماکہ خیز دعویٰ ہے ڈاکٹر نائلہ قادری کا، ہاں جی، وہ 1968 کا ایک واقعہ سناتی ہیں۔ کہ چینی پاکستانی فوج کو تشدد کے طریقے سکھانے میں ملوث رہے ہیں۔ کتاب اسے ڈاکٹر نائلہ قادری کے ذاتی تجربے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے چچا کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جب ایک چینی ڈاکٹر نے آ کے کہا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تشدد کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ بالکل، اور یہ اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ چین کا کردار صرف معاشی نہیں رہا، تو ہمارے پاس معاشی استحصال ہے، نقل و حرکت پر کنٹرول ہے، اور اب تیسرا عنصر ہے مذہب کا استعمال۔ چیپٹر 18 جہادیز، اسٹریٹجک ایسٹس اینڈ ایتھنک کلینزنگ۔ یہ اسٹریٹجک ایسٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک اصطلاح ہے جو ان جہادی تنظیموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہیں ریاست مبینہ طور پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور بلوچستان میں اس کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ کتاب کا ترک یہ ہے کہ ریاست سیکولر بلوچ قوم پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان مذہبی انتہا پسند تنظیموں کو بلوچستان میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال دی گئی ہے؟ جی، 2013 کے زلزلے کی مثال دی گئی ہے۔ حکومت نے بہت سی بین الاقوامی فلاحی تنظیموں کو تو بلوچستان میں داخلے کی اجازت نہیں دی، لیکن حافظ سعید کی جماعت و دعوت کو کھلی چھوڑ دی۔ جی، کتاب کے مطابق یہ تنظیمیں فلاحی کاموں کی آڑ میں جہادی لٹریچر پھیلاتی ہیں اور بلوچ ثقافت کو کمزور کرتی ہیں۔ اور شفیق منگل جیسے لوگوں کے ڈیتھ سکواڈز کا بھی ذکر ہے۔ جی، جو کتاب کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر سیاسی کارکنوں کو اغوا اور قتل کرتے ہیں۔ اور اس باب کے عنوان میں ایتھنک کلینزنگ یعنی نسلی صفائی کا بھی ذکر ہے۔ کتاب ایک رپورٹ کا حوالہ دیتی ہے جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ سی پیک کی وجہ سے باہر سے آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ 2045 تک بلوچ اپنے ہی صوبے میں اقلیت بن جائیں گے۔ اچھا۔ کتاب اسے ایک دانستہ ڈیموگرافک شفٹ کی کوشش قرار دیتی ہے۔ اور جب بلوچوں پر غیر ملکی مدد کا الزام لگتا ہے تو خان آف کلات اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی جنگوں کی وجہ سے پاکستان کے بازاروں میں ہتھیار اتنے عام ہیں جیسے کسی کیفے سے کافی خریدنا۔ تو یہ جنگ اب صرف بلوچستان تک محدود نہیں رہی، یہ بین الاقوامی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں آخری باب کی طرف لے جاتا ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ چیپٹر 19 فری بلوچستان کیمپینز اینڈ چائناز ہینڈز، مہران مریض کیس۔ یہ باب جنیوا میں ایک بل بورڈ جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ جی، وہاں بسوں اور ٹیکسیوں پر فری بلوچستان کے اشتہارات لگائے گئے۔ یہ ایک PR مہم تھی تاکہ دنیا کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلائی جا سکے۔ اور پاکستان کا رد عمل اس پر بہت شدید تھا، ہے نا؟ بہت شدید۔ اقوام متحدہ میں ملیحہ لودھی نے غلطی سے ایک فلسطینی لڑکی کی تصویر دکھا دی۔ پاکستان میں سوئس جھنڈے جلائے گئے۔ اور پھر مہران مری کا واقعہ پیش آیا جو اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ جی، وہ اقوام متحدہ میں بلوچ نمائندے ہیں۔ انہیں ان کی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں سمیت زیورخ ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا۔ اور ان پر 10 سال کے لیے سوئٹزرلینڈ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ جی، اور جو حکم نامہ انہیں دیا گیا اس میں ان کا نام اور جائے پیدائش تک غلط لکھی ہوئی تھی، جس سے کتاب ایک عام پاکستانی انٹیلیجنس حربہ قرار دیتی ہے۔ اس کارروائی کے پیچھے کیا وجہ بتائی گئی؟ کتاب اشارہ دیتی ہے کہ اس کے پیچھے پاکستانی دباؤ تھا جسے چین کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ ایک تجزیہ کار کا حوالہ بھی ہے کہ پاکستانی جرنیلوں کی بھاری رقوم سوئس بینکوں میں ہیں جو ایک لیوریج کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس باب میں BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی کے حملوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور کتاب بتاتی ہے کہ اس نے اپنے حملوں کا رخ اب براہ راست چینی مفادات کی طرف موڑ دیا ہے، جیسے کراچی کا چینی قونصل خانہ
اور گوادر کا پرل کانٹیننٹل ہوٹل۔ اور یہ تحریک اب صرف قبائلی سرداروں تک محدود نہیں رہی۔ نہیں، اب اس میں ایک نئی تعلیم یافتہ متوسط طبقے کی نسل شامل ہو چکی ہے، لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ قیادت میں رابطے کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ باب ایک بہت ہی تاریک نوٹ پر ختم ہوتا ہے، سویڈن میں بلوچ صحافی ساجد حسین کی پر اسرار موت۔ ہاں، اس واقعے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اغوا اور قتل کی پالیسی اب مبینہ طور پر یورپ کی سرزمین تک پہنچ چکی ہے۔ کتاب کے مطابق مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ بیرون ملک مقیم بلوچ کارکنوں کی ایک ہٹ لسٹ بھی موجود ہے۔ تو مجموعی طور پر فرانچیسکا مارینو کی یہ کتاب بلوچستان کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جو وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود دہائیوں سے استحصال اور اب سی پیک کی شکل میں ایک نئی قسم کی نو آبادیات کا شکار ہے۔ بالکل، اس میں اہم موضوعات ہیں: تاریخی تقسیم، شناخت کی جدوجہد، سیکولر قوم پرستی کو دبانے کے لیے مبینہ طور پر مذہبی انتہا پسندی کا استعمال، اور ایک پیچیدہ جیو پولیٹیکل کھیل۔ اور یہ کتاب ایک آخری سوچ بھی چھوڑ جاتی ہے کہ جب ریاستیں اپنی متنازع پالیسیوں کو مبینہ طور پر یورپ تک لے جاتی ہیں تو عالمی برادری کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ خاص طور پر جب اس کے اپنے قانونی اور انسانی حقوق کے معیارات کو اسی کی سرزمین پر چیلنج کیا جا رہا